بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے پوچھا کہ ایسے کسی صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے زندگی میں صرف ایک ہی شادی کی ہو۔ بہت تلاش کے باوجود دماغ کے گوگل سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ مجبوراً سیرت صحابہ کی کتب کی طرف رجوع کرنا پڑا، مگر وہاں پہ بھی ورق گردانی کا سلسلہ طویل تر ہوتا چلا گیا، لیکن کسی ایک بھی ایسے صحابی کا نام سامنے نہیں آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبی زندگی پائی ہو اور ایک ہی شادی پر اکتفا کیا ہو۔ البتہ ایسے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام نظر سے گزرے جنہوں نے پہلی شادی کی اور کچھ عرصہ بعد راہ خدا میں شہید ہو گئے، یا نکاح سے پہلے ہی وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر کافی جستجو کے بعد لمبی زندگی پانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے صرف ایک ہستی ایسی ملی جن کی صرف ایک ہی بیوی ہونے پر مؤرخین نے اتفاق کیا ہے، اور وہ ہے اس امت کے درویش حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام جندب بن جنادہ ہے، جن کی وفات تک حضرت ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی دوسری بیوی نہیں تھی۔ ان کا مسلک ہی جمہور صحابہ کرام سے نرالا اور فقر اور زہد اور ترک دنیا پر مبنی تھا۔ تاہم بعض مورخین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی خاتون سے شادی نہیں کی۔ ان دو حضرات کے علاوہ ایسے کسی اور صحابی کا نام آپ کو معلوم ہو تو ہمیں بھی مطلع فرمائیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج بھی عرب ممالک میں ایک بیوی پر اکتفا کرنے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہاں آج بھی 2-3 شادیاں معمول کا حصہ ہے۔ غالباً برصغیر کے مسلمانوں میں ایک سے زائد بیوی کو معیوب سمجھنے کی سوچ ہندو کی کلچر سے ملی ہے۔ ایک بیوی والے کی خدمت میں یہ مزاح نہیں بلکہ بہت گہرا سچ ہے۔ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو لوگوں کے حالات زندگی مرتب کرتے تھے، لکھتے تھے۔ تو جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو وہ یوں لکھتے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا اور اس کے نیچے فلاں فلاں تھی، یعنی اس کی بیویاں، مات وکانت تحتہ فلانۃ و فلانہ۔ لیکن جب کسی ایسے شخص کے حالات لکھتے کہ جس کی ایک ہی بیوی ہوتی تھی تو یوں لکھتے تھے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا اور اس کے اوپر فلاں تھی، یعنی مات و ترک فوق فلانہ۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک بیوی عام ہو جائے وہ عورتوں کا معاشرہ ہے، مردوں کا نہیں، نہ بنایا ہوا مردوں کا ہے اور نہ چلایا ہوا مردوں کا۔ علامہ ابن سینا کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اس سے ہڈیوں میں درد، کمر میں درد، جوڑوں میں درد، اس کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، محنت کم ہو جاتی ہے، ہنسی اڑ جاتی ہے اور شکوے اور شکایت کا گڑھ بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت شکوے شکایت ہی کرتا نظر آئے گا۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے مابین فیصلے کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا قاضی بننا درست نہیں، کہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا اور غصے میں فیصلے جائز نہیں۔ مؤرخ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے، بس ایک ہی بیوی ہوتی تھی ان کی۔ ابن میسار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی جس کی بیوی ایک ہو۔ عباسی خلیفہ مامون رشید سے کہا گیا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو مامون رشید نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہے، مرد تو وہ ہیں جن کی بیویاں ہوں، اور یہ فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس
ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود اور نصارہ نے تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا کیوں چھوڑ دی؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ ابو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہیں جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے قائل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون ہے، یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کو نہیں پہنچ سکے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہے، بس کھاتے پیتے ہیں اور سانس لیتے ہیں۔ والی کرک یہ اردن کا ایک علاقہ ہے۔ ابن اسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والوں کو کچھ بھی نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سفہا یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے کہ وہ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ ابن عطا اللہ نے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ حسری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شادی کا حکم دیا تو 2 سے شروع کیا اور کہا کہ 2 3 اور 4 سے شادیاں کرو، اور ایک کی اجازت ان کو دی جو خوف خدا میں جو ایسی اپنے خوف میں مبتلا ہو کہ میں تو شادی نہیں کر سکتا۔ تقی الدین مزنی سمرقند کے فقیہ بنے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر اہل شہر کو واعظ کیا تو اگلے چاند نکلنے سے پہلے 3000 شادیاں ہوئی اور شہر میں کوئی کماری مطلقہ اور بیوہ نہ رہی۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار